آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر تیار کے لیے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھائی ہے، جنگ موتا میں شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جعفر کو، کہ ادھر سبحان اللہ، جعفر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 2 پر دیے ہیں، وہ جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے۔ حضرت جعفر تیار کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دھین آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے روکو روکو، یہ عورت ہے، واویلا کرے گی، روئے گی، بے صبری کرے گی۔ آگے آئی، کوئی صحابی آ گیا، سینے کو ہٹ جاؤ، میں رونے تھوڑی آئی ہوں، بہن کہہ رہی ہے بھائی کے لیے، بھائی کی موت سامنے، بھائی کا لاشا سامنے، میں رونے تھوڑی آئی ہوں، میں تو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو کا حق ادا کر دیا۔ رونے نہیں آئی؟ شہیدوں پر رویا جاتا ہے کیا؟ شہیدوں پر ماتم کیا جاتا ہے کیا؟ شہیدوں پر نوحہ کیا جاتا ہے کیا؟ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ یہ تو شہادت تھی۔ 10 محرم الحرام، کیا فضیلت ہے؟ 10 محرم الحرام حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی 10 محرم الحرام کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند ملا 10 محرم الحرام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا 10 محرم الحرام کو۔ نوح علیہ السلام کو نجات ملی طوفان سے 10 محرم الحرام کو۔ اور آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو یہود 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ توجہ کریں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پتا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس وجہ سے فرعون سے نجات ملی تھی، اسی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کریں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال اگر زندگی رہی تو 10 محرم کے ساتھ 11 ملائیں گے، 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 ملائیں گے۔ تاکہ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں، تاکہ مشابہت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا 10 محرم کے ساتھ 11ویں ملاؤ، 10ویں اور 11ویں روزہ رکھو اگر روزہ رکھنا ہے، یا اگر 11ویں نہیں تو 9ویں اور 10ویں روزہ رکھو۔ آئے بات سمجھ لیں؟ تو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام رمضان مبارک سے پہلے، اب جب فرضیت نہیں آئی تھی تو رمضان سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ فرض تھا۔ 10 محرم کو روزہ رکھے آدمی، اس کے ساتھ 11ویں بھی رکھے، یا 10 کے ساتھ 9ویں بھی رکھے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات مسئلہ یاد کریں، جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کشادگی کرتا ہے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، 10 محرم الحرام کو گھر والوں کے لیے کشادگی کرتا ہے، کھانے پینے میں کشادگی کرتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا ہے بھائی پیاز اور آلو پر گزارا، اب یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو مرغی ملے گی، یا مرغی تو آپ روزانہ کھاتے ہیں، 10 محرم الحرام کو آپ بکرے کا گوشت لے آئیں، بکرے کا لے آئیں۔ اگر ایسا کریں گے 10 محرم الحرام کو گھر والوں کے لیے آسانی کریں گے کھانے پینے میں، تو پورا سال کشادگی میں گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کر لیا ہے کہ 10 محرم کو ہم کشادگی کرتے ہیں تو پورا سال ہی کشادگی میں گزرتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی پہلے ہی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو پیدا کیا، وہ 10 محرم الحرام کی، جو 10 محرم الحرام کی پہلی فضیلت،
پہلے ہی فضیلت ہے۔ اب 10 محرم الحرام کو چونکہ کربلا کا واقعہ آیا، حضرت حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، تو گویا کہ 10 محرم کو 4 چاند لگ گئے۔ تو 10 محرم کی پہلے ہی فضیلت ہے اللہ کے ہاں۔ اب 10 محرم کو جو یہ واقعہ پیش آیا کربلا کا، تو 4 چاند لگ گئے۔ چاند لگ گئے۔ آپ نے شہادت کی فضیلت بھی سنی مختصر جملوں میں، اور آپ نے 10 محرم الحرام کی فضیلت بھی سنی۔ اب آخری بات حسنین کریمین کی فضیلت۔ آپ سبحان اللہ کہو گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا، آپ اگر خاموش رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا مجھے۔ اب جو مجھے کہنا ہے وہ نہیں کہہ سکوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے آ رہے، 7 سال کی عمر ہے حضرت حسن کی، 6 سال کی عمر ہے حضرت حسین کی، گرتے ہوئے آ رہے، آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ کیا تھی؟ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، جب تک سجدے پر پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ساتھ اٹھتے نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بٹھایا، سبحان اللہ، چاہے گا سمجھ میں اچھے ندی علیہ ماں تاکہ سمجھائیں نہ تو سمجھائے سکا۔ حضرت حسن کو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت حسن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ کریں ادھر، حضرت حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر حضرت حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، دونوں کی طرف، جماعت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت حسن کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے 2 جماعتوں میں اصلاح ہوگا، یہ 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا، یہ میرا بیٹا۔ یہ حضرت حسن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری اپنے کندھے مبارک پر، اپنے دوش مبارک پر حضرت حسن سوار ہے، حضرت حسن سوار ہے۔ کسی صحابی نے کہا نعم المرکب، لڑکے سواری تو بہترین ہے، سواری تو بہترین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نعم الراکب، سوار بھی تو بہترین ہے۔ صحابی نے کہا سواری تو بہترین ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سوار بھی تو بہترین ہے۔ آپ علیہ السلام روزانہ اماں فاطمہ کے گھر جاتے تھے حضرت حسن اور حسین کو دیکھنے کے لیے۔ یاد کرنا، قافلے کی بات یاد کرنا۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ گلی میں حضرت حسین کھیل رہے تھے، کہاں سبحان اللہ 14 دفعہ چلائیں گے۔ حضرت حسین کھیل رہے تھے گلی میں، آپ نے اپنے بازوں کو پھیلایا، اپنے ہاتھوں کو بازوں کو پھیلایا، حضرت حسین آ گئے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، یا اللہ جو اس سے محبت کرتے ہیں تو بھی اس سے محبت کر۔ قافلہ چل رہا ہے، یاد کرنا قافلہ چل رہا ہے، پیاس لگی، رو رہے ہیں، پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے۔ اما فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رو رہے ہیں، پیاس سے رو رہے ہیں، پانی ختم ہے، پورے قافلے میں پانی نہیں ہے۔ یاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں دے دی، اللہ چوس رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں۔ جب حضرت حسن نے اپنی پیاس بجھائی پھر حضرت حسین کے منہ میں اپنی زبان دے دی، چوس رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہما ان الحسن والحسین، فرمایا یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہے، یہ میرے پھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگھتے تھے، فرمایا جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ ایک دفعہ تو اسامہ نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر میں کیا ہے، چادر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھا، فرمایا دیکھو حضرت حسن اور حسین۔ میں نے عرض کیا جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہوئی، دنیا سے وصال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس وقت حضرت حسن کی عمر 60 سال،
حضرت حسین کی 6 سال کی، بعض نے کہا کہ 8 سال کی حضرت حسن کی عمر اور حضرت حسین کی 7 سال کی، بہرحال 8 سال یا 7 سال یہ چھوٹی سی عمر ہے۔ حضرت حسن 13 احادیث روایت کر رہے ہیں، کتنی؟ 13 احادیث آپ ساتھ میں روایت کر رہے ہیں، اور حضرت حسین 8 حدیث روایت کر رہے ہیں، اور یہ حضرت حسن کی غالباً حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھتا ہے، اشراق تک بیٹھ گیا، سورج اوپر آنے تک بیٹھا رہا، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حسن کا فرمان۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ ایک دفعہ حاتم دائی کا بیٹا ہے، پوتا ہے، حاتم دائی کا پوتا، اور حضرت حسین کا مکالمہ ہوا، بات ہو گئی، بڑے ہو گئے۔ تو حاتم دائی کے پوتے نے کہا کہ میرا ابا تو اتنا سخی تھا، میرا ابا تو اتنا سخی تھا، میرا دادا تو اتنا سخی تھا، اگر ایک ہی شخص 10 دروازے سے آتا تو خالی نہیں کرتا، 10 دفعہ ان کو دے دیتا تھا، اتنا سخی تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاتم طائی کا پوتا کہہ رہا ہے، اتنا سخی تھا کہ ایک آدمی 10 دروازے سے آ جائے، 10 دفعہ آ جائے تو 10 دفعہ اس کو دیتے تھے، واپس نہیں کرتے تھے، مایوس نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میرا نانا تو ایسا تھا، سبحان اللہ، میرا نانا تو ایسا تھا جو ایک دفعہ آپ اعظم کی خدمت میں آیا، وہ اتنا دیتے تھے کہ کبھی دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سمجھا نہیں؟ حضرت حسین کا خطبہ جو کربلا نے خطبہ دیا، توجہ کی ضرورت ہے۔ اب 7 سال یا 8 سال، حضرت حسن 8 سال کے، حضرت 7 سال کے، اب یہ عمر، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی عمر میں کربلا میں، بیچ والی زندگی اب کوئی بتائے گا؟ اب 55 سال سے 7 سال کو کاٹو، کتنے بچے بتائے بھائی؟ 55 سال ہم 70 سال کٹو، 48 سالہ زندگی کہاں ہے؟ ابھی غور کیا آپ نے؟ تھوڑا سا غور کر لو، تھوڑا سا غور کر لو بھائی۔ بچپن کے واقعات تو آپ کے سامنے، کچھ واقعات ان میں سے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے اور کربلا کا واقعہ وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے پر کربلا کا واقعہ بیان کریں گے۔ اب کربلا کے میں جو اس وقت عمر ہے حضرت حسین کی 55 سال ہے، اب 55 سال سے 7-8 سال کی عمر کو کاٹو، باقی کتنے بچے؟ 40 سال، 47 سال، 48 سال بچے۔ 48 سال کی عمر کہاں ہے؟ 48 سال میں کیا کیا؟ کون سے کارنامے، کون سے واقعات پیش آئے؟ وہ تو ذکر کر لو، وہ تو بیان کر لو۔ کہاں زندگی گزاری حسنین کریمین نے؟ کس کے نیچے زندگی گزاری؟ کس کی تربیت میں زندگی گزاری؟ اور کس نے نکاح کرائے؟ سبحان اللہ، کس نے نکاح کرائے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق خلافت میں آئے تو 2.5 سال، تقریباً 2.5 سال عمر ہوا، خلافت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ پھر 10 سال خلافت ہوئی حضرت عمر فاروق کی، یاد کرنا۔ پھر حضرت عثمان ذی النورین کی 12 سال کی خلافت ہوئی، تو 12 سال میں جوان ہو چکے تھے، جیسے گھبر کہتے ہیں، گھبر جوان ہو چکے تھے۔ وہ واقعات تو سامنے کر لو۔ حضرت حسین اور حضرت حسن حسین نے کس کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ بتائے گا کوئی؟ کس کے پیچھے؟ بھائی جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے پیچھے نماز ہوتی تھی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ہے نا؟ جب حضرت عمر فاروق آئے خلافت میں، حضرت علی صحیح بیعت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، پیچھے نماز پڑھ رہے۔ حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ ہوئے تو پیچھے سے نماز پڑھ رہے۔ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا، یہ آپ کو پتا ہے نہیں یار؟ جو خلیفہ وہی نماز پڑھائے گا۔ تو حضرت حسنین کریمین نے پیچھے نمازیں پڑھی، بیعت کر لی،
حضرت ابو بکر صدیق پر، حضرت عمر فاروق پر، حضرت عثمان ذوالنورین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان ذوالنورین کے دور میں جوان ہو چکے تھے اور اس جوانی میں جہاد کیا حسنین کریمین نے۔ اس جوانی میں جب حضرت عثمان ذوالنورین کو محاصرہ کیا گیا، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حسنین کریمین کے رک کھڑے ہو جاؤ، دیکھو اپنے چاچے کی حفاظت کرنا کہ دشمن اندر نہ آ جائے۔ جب باغی لوگ اندر آ گئے اور دروازے سے نہیں آئے، پیچھے سے آئے، تو حضرت علی المرتضیٰ سخت ناراض ہوئے، حضرت حسن اور حسین پر ناراض ہوئے۔ کہاں تھے تم؟ کہ ابا جان وہ دروازے سے نہیں آئے، دروازہ ہم چوکس کرے تھے، تو پیچھے سے آئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سخت ناراض ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسنین کریمین کی باقی زندگی بھی تو بیان کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے نکاح کرایا حسنین کریمین کا، نکاح کرایا، ان کے ساتھ دشمنی، جو نبی کے ساتھ سو رہے ہیں ان کے ساتھ دشمنی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر ہوتا۔ والذین معه حضرت ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم حضرت عثمان ذوالنورین، تراہم رکعا سجدا حضرت علی المرتضیٰ۔ کہاں ہے؟ کوئی عقل سے تو کام لے لو، تو خدا کے بندے حسین کی سیرت یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہو؟ حسین کی سیرت یہ ہے، حسین تو نمازی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین تو حاجی ہے، حسین تو قرآن پڑھنے والا ہے، حسین تو مفسر ہے، حسین تو مسجد میں آنے والا ہے۔ آپ نماز سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، کلمے سے دور ہو، پھر حسینی کیسے ہوئے؟ حسین کو تو پگڑی تھی، کہتے ہیں سبحان اللہ، حسین کو تو داڑھی تھی۔ جس کے پاس داڑھی ہے، جس کے پاس پگڑی ہے، جس کے پاس نماز ہے، وہ حسینی ہے، بس بات ختم۔ بات آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس۔ حسین خطبہ دے رہے ہیں کربلا میں، یہ دیکھو ظالم میرے سامنے ہے، میرے خون کے در پہ ہے، صبر کرنا، نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا۔ حضرت حسین کا فرمان کہاں گیا؟ حسین وہ ہے جو یزید سے ٹکر لینے والا ہے، جو یزید سے ٹکر لے، جو باطل سے ٹکر لے وہ حسینی ہے۔ جو در در جھکے وہ حسینی نہیں، حسینی وہ ہے جو ایک ہی در پر جھکتا ہے، جو حسینی وہ جو ایک ہی در پر جھکنے والا ہے، وہ حسینی ہے۔ نماز پڑھنے والا حسینی ہے، مسجد کو آباد کرنے والا حسینی ہے، داڑھی اور پگڑی کر رکھنے والا حسینی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، اللہ کے ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے زندہ کے لیے رونا نہیں ہے، زندہ کے لیے ماتم نہیں ہے۔